اللہ العظیم۔ مدحت اس کی کیوں نہ کریں وہ، مدحت کا حقدار بھی ہے، بعد خدا جو اپنی حدوں میں مالک بھی مختار بھی ہے۔ حکم شہ ابرار پہ چلیے، خار بھی گل بن جائیں گے، حکم شہ ابرار پہ چلیے، خار بھی گل بن جائیں گے، دشت نہ سمجھو اس دنیا کو، دشت نہ سمجھو اس دنیا کو، یہ دنیا گلزار بھی ہے، بعد خدا جو اپنی حدوں میں مالک بھی مختار بھی ہے۔ تقریب پروفیسر ہاسپٹل کی افتتاح کے موقع پر ہے، جس کا نصب العین اور مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا اور اپنی اس پاک سرزمین کا بوجھ اور اس کا جو قرض ہے وہ اتارنا۔ ڈاکٹر احمد صاحب کو، احمد فاروق صاحب کو ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس احسن اقدام پر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کسی بڑے شہر کو نہیں چنا بلکہ اپنے شہر کی خدمت کے لیے اتنا بڑا پروجیکٹ یہاں پہ جس کو لانچ کیا۔ تو میں ان کے لیے ایک شعر کہوں گا کہ رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کے بکھرا نہیں کرتے۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں آپ سبھی لوگوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی گناہوں مصروفیات میں سے وقت نکالا اور اس ہاسپٹل کی افتتاحی تقریب کو رونق بخشی۔ اس کے بعد میں جماعت اسلامی کی سینئر قیادت، جس میں امیر ضلع جناب محبوب الزمان بٹ صاحب، سردار ظفر حسین صاحب، انجینئر عظیم رنداوا صاحب اور لوکل ادھر کی باڈی کے جتنے بھی منتظمین ہیں، ان کی تشریف آوری کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ آج کا دن میرے لیے تو بہت خوشی کا دن ہے اور اس خوشی کو بیان کرنا میرے لیے الفاظ میں تو پاسبل نہیں ہے۔ جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے جناب سراج الحق صاحب تشریف لائے تھے اور انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی تھی، لیکن ان کے پاس ٹائم بہت کم تھا، وہ تشریف لے گئے، لیکن ان کے قدم مبارک جو ہیں ہمارے ہاسپٹل کا افتتاح کر چکے ہیں اور میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، صرف 2 یا 3 منٹ میں ہاسپٹل کی فاؤنڈیشن اور اس کے اغراض و مقاصد پہ صرف 2 یا 3 منٹ میں روشنی ڈالوں گا۔ میرے والد محترم جناب عبد الماجد حسین صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آج میرے ادھر تک پہنچنے میں ان کی ساری زندگی لگ گئی۔ وہ ایک انتہائی سمپل اور درویش آدمی تھے اور انہوں نے جس طریقے سے ہماری پرورش کی سب گھر والوں کی، جب میں نے ہوش سنبھالا، سوری میرے جذبات کا احترام کیجیے گا، جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے ایک ایسے دینی گھرانے میں آنکھ کھولی کہ ہر وقت خیر قصہ مختصر یہ کہ میں نے ایک دینی ماحول میں پرورش کی جس کی وجہ جماعت اسلامی تھی۔ ہر وقت ریگولر دروس قرآن کی مجالس میں شرکت کرنا اور ان لوگوں سے ملنا۔ اس کے بعد اپنی زندگی کے 30-35 سال اسی روٹین میں گزارے۔ والد صاحب آخری دنوں میں ان کی بڑی خواہش تھی کہ ہماری چونکہ ایک ڈاکٹرز فیملی ہے، ان کی خواہش تھی کہ ایک ایسا ہاسپٹل ہونا چاہیے جہاں مستحق اور غریب مریضوں کا علاج کیا جائے اور معیاری علاج کیا جائے۔
ہمیں افسوس ہے کہ ڈاکٹرز فیملی ہونے کے باوجود ہم ان کی زندگی میں ان کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکے، لیکن ان کی وفات کے بعد یہ تڑپ ہمارے سینے میں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی تھی، لیکن اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ آج ہم اس ہاسپٹل کا افتتاح بھی کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ ہاسپٹل جیسے کہ میں ابھی بیان کیا کہ غریب اور امیر دونوں کے لیے ایک جیسا ہاسپٹل ہے۔ ایک بات، جو پیشنٹ چلتا آ رہا ہے آپ کے پاس، اسے بہت معمولی بیماری ہے، اس کے لیے بھی ویلکم، اور ایک ایسا پیشنٹ جسے پورے شہر سے جواب ہو رہا ہے کہ ہم آپ کو نہیں لیں گے، اس کے لیے بھی ہم اتنے ہی حاضر ہیں، 24 گھنٹے حاضر ہیں، اس نظریے کے ساتھ کہ جس شخص نے کسی ایک شخص کی جان بچائی، اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچائی۔ تو اگر ایسے کریٹیکل پیشنٹ ہم ریسیو کرتے ہیں اور ان کی ہم خدمت کرتے ہیں، ان 10 میں سے 2 یا 3 قیمتی جانیں بچ جاتی ہیں، تو وہ دنیا میں بھی ہمارے لیے کامیابی کا باعث بنے گا اور آخرت میں بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس الحمدللہ بیسک اسپیشلٹی ساری ہیں۔ جو میڈیکل کے کیسز ہوتے ہیں جن میں آپریشن سرجری کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ سارے کیسز میں ڈیل کرتا ہوں، اور بینگ آئی سی یو اسپیشلسٹ یا تشویشناک اور کریٹیکل پیشنٹ کے علاج کے ماہر ہونے کے ناطے ان کو میں خود دیکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس سرجیکل ٹیم بھی ہے، ڈاکٹر دلاویز مجاہد صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، الائڈ ہاسپٹل کے دوسرے سرجیکل پروفیسرز ہیں، گائنی کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے، ریڈیولوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے، سائیکیٹری ہے، سائیکالوجی ہے، فزیو تھراپی ہے، چلڈرن اسپیشلسٹ ہے ہمارے پاس، اور ہمارے پاس چلڈرن اسپیشلسٹ چلڈرن ہاسپٹل کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں، میڈم ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت کوالیفائڈ ٹیم ہے ہمارے ہاسپٹل کا، اور یہ ہاسپٹل شاید اس کی چونکہ بیس ایک نیک نظریے کے اوپر رکھی گئی ہے، اپنے سٹارٹ کے صرف پہلے مہینے میں ادھر ہم 15 کریٹیکل پیشنٹ کو ایڈمٹ کر چکے ہیں، ان میں صرف ایک بہت ہی کریٹیکل پیشنٹ کے علاوہ 14 پیشنٹ جو ہے وہ جانبر ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ فلی فنکشنل جدید آپریشن تھیٹر ہے، اور بھی ساری فیسلٹیز انشاءاللہ آ رہی ہیں۔ ایک تو صحت کارڈ کے لیے ہم جلدی اپلائی کر رہے ہیں اور غریب لوگوں کو اس کی فیسلٹی ملے گی۔ اس کے علاوہ ایک دو چیزیں، جو ایک چیز اسٹیم سیل تھراپی ہے جو کہ پورے فیصل آباد میں اویلیبل نہیں ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ہم اسٹیم سیل تھراپی پروفیسر ہاسپٹل میں شروع کریں گے۔ اس کے لیے آپ کو اسلام آباد یا لاہور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں، آپ لوگوں کی تشریف آوری کا مہربانی، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کی قلت ہے، نماز کا وقت بھی ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر احمد صاحب کا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج اس مبارک قدم کو اٹھایا ہے، اور یہ مزید مبارک ہے کہ محترم سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان نے اس کا افتتاح کیا ہے۔ گویا کہ اس میں جہاں نیک نیتی ہے، نیک جذبے ہیں، وہاں پر اس کا آغاز بھی ایک نیک ہستی نے کیا ہے۔ میں تفصیلی بات نہیں کروں گا، میرا چونکہ عبد الماجد صاحب سے بہت پرانا 25 سالہ پرانا تعلق ہے، اور میں اکثر ان کے گھر جاتا اور دروس قرآن جو یہ کہہ رہے ہیں وہاں پر بھی کافی مرتبہ دروس قرآن دینے کا بھی اور اس کے علاوہ بھی شرکت کا مجھے موقع ملتا رہا ہے۔ جن لوگوں کو میں کہتا ہوتا ہوں کہ ہمارے وہ لوگ جن کو آپ نے چلتے پھرتے جنتی دیکھنا ہو، ان میں ایک عبد الماجد صاحب کہ جن کی ہم زندگی میں گواہی دیتے تھے کہ ایسا شخص ہے یہ جنتی ہے، اور ان کے اس خواب اور خواہش کی بنیاد پر آج انہوں نے یہ آغاز کیا ہے۔ گویا کہ یہ ایک متبرک اور مبارک کام ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ثواب ان کو قیامت تک ملتا رہے گا، اور انشاءاللہ اس میں اللہ کی برکت بھی رہے گی، اس لیے کہ یہ نیک جذبے کی بنیاد پر بنایا گیا ہے۔ باقی میں معذرت کرتا ہوں امیر جماعت نے، کیونکہ انہوں نے کراچی کی فلائٹ تھی ان کی 10 بجے کی، اور ٹائم ظاہر شدید بہت کم تھا، تو اگر تھوڑا سا رک جاتے تو ممکن ہے کہ وہ فلائٹ جو ہے وہ نکل جاتی، تو اس لیے وہ فیتہ کاٹ کر فوراً یہاں سے روانہ ہو گئے، ورنہ آپ سب سے جو ہے وہ ان کی ملاقات بھی ہو جاتی۔ لیکن وہ وعدہ کر کے گئے ہیں کہ نیکسٹ کسی وقت انشاءاللہ وہ اس ہاسپٹل کا ضرور جو ہے وہ وزٹ فرمائیں گے،